ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَهِدْنَا ہم نے حکم بھیجا تھا إِلَىٰ آدَمَ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف من قبل اس سے پہلے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، فَنَسِيَ لیکن ان سے بھول ہو گئی، فَنَسِيَ ان سے بھول ہو گئی، وَلَمْ نَجِدْ اور نہیں پایا ہم نے لہو ان کا عزما ارادہ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا کہ جنت میں سے جہاں سے آپ چاہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول ہو گئی اور اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادتاً انہوں نے ایسا نہیں کیا، بس بھول کے ایسا ہو گیا۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا تھا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا تھا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ تم سب سجدہ کرو لِآدم حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، ابا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فقلنا تو ہم نے کہا یا آدم اے آدم، انا بے شک ہذا یہ شیطان، عدو لک آپ کا بھی دشمن ہے، ولزوجک اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے، فلا کہیں نہ یخرجنہ یہ نکلوا دے کما تم دونوں کو، فلا یخرجنکما کہیں یہ تم دونوں کو نکلوا نہ دے، من الجنہ جنت سے، فتشقا تو پھر تم بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے تو اگر ایسا ہو گیا اس نے تمہیں جنت سے نکلوا دیا تو تم بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہ مشقت دو اعتبار سے تھی، ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی مشقت ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت تو بڑے سکون کی جگہ ہے، بڑے آرام کی جگہ ہے، بڑے اطمینان کی جگہ ہے، انسان کی جو جسمانی حالت اور کیفیت ہے یہ دنیا کی زندگی اور یہ زمین اور یہ اشیاء یہ اس کے ساتھ اتنا سوٹ نہیں کرتے، یہ سوٹ نہیں کرتے، یہ جگہ جانوروں کے لیے۔ انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، انسان زمین پر نہیں بیٹھ سکتا،
زمین پر نہیں بیٹھ سکتا. اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی دری بچھانی پڑتی ہے, کوئی کپڑا بچھانا پڑتا ہے, جگہ کو ہموار کرنا پڑتا ہے, بیٹھنے کے قابل بنانا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی زمین پر سو جایا کرے, زمین پر بیٹھ جایا کرے. نہیں, وہ گھر بناتا ہے, گھر میں ایسی جگہ بناتا ہے جہاں وہ بیٹھ سکے. صوفے رکھتا ہے, کرسی رکھتا ہے, یا نیچے بھی فرش بناتا ہے, اس کے اوپر کارپیٹ بچھاتا ہے, فلاں چیزیں. آپ دیکھیں, گرمی پڑتی ہے, سردی پڑتی ہے, انسان کا وجود اس گرمی اور سردی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, گرمی ہے تو سایہ ڈھونڈتا ہے, ٹھنڈک ڈھونڈتا ہے, اور سردی ہے تو وہ پھر گرمائش ڈھونڈتا ہے, اپنے جسم پر کپڑے پہنتا ہے, اوپر اور کپڑے پہنتا ہے, گھروں کے اندر ہیٹر لگاتا ہے, پانی گرم کرتا ہے. جو طبعی زمین ہے اور ماحول ہے انسان کے لیے سازگار نہیں ہے. انسان کو اپنے لیے اس کو سازگار کرنا پڑتا ہے. اب اس طرح دیکھیے کہ وہ اناج اگتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو اگا انسان ویسے ہی کھا لے. انسان کو اس کو قابل استعمال بنانا پڑتا ہے, اس کو اناج کو اتارنا پڑتا ہے, اس کو کہیں پیسنا پڑتا ہے, کہیں اس کو دھونا پڑتا ہے, کہیں اس کو اپنے کھانے کے قابل بنانا پڑتا ہے. گوشت ہے, ایسا نہیں ہے کہ سامنے نظر آیا گوشت اٹھایا کھا لیا. انسان نہیں کھا سکتا. انسان کو اس کو کھانے بنانے کے لیے, قابل استعمال بنانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے. یہ ساری مشقت ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت کا جو ماحول ہے وہ انسان کے لیے طبعی ماحول ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اب کہیں ٹھنڈک کا بندوبست کروں, اور ٹھنڈک بہت زیادہ ہے تو گرمائش حاصل کرنے کی کوشش کروں. وہاں کی ہر چیز انسان کی باڈی کے لیے نیچرل ہے. یہاں کی چیز نہیں ہے. پانی ٹھنڈا ہے تو بھائی گرم کرنا پڑے گا, گرم ہے تو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. جانوروں کو دیکھیں, جانوروں کے لیے یہ زمین یہی, ان کے لیے یہی جہان ہے. جانوروں کے لیے یہی جہان ہے. کیسے؟ وہ اسی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں بڑے آرام سے, یہیں لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. انہیں کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے. گرمی ہے, سردی ہے, کھڑے ہوئے سامنے, اور پھل ہے, پتے ہیں, جو بھی ہے جس حالت میں اسی حالت میں کھاتے ہیں. ان کے لیے مشقت نہیں ہے. انسان کے لیے مشقت ہے. انسان کے لیے, انسان یہاں کا جو ماحول ہے وہ انسان کے لیے سازگار نہیں ہے. اس کو اس ماحول کو اپنے لیے سازگار بنانا پڑتا ہے. اپنے لیے سازگار بنانا پڑتا ہے انسان کو. پانی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ جس حالت میں نکل رہا پی لیا ایسے ہی, نہیں, اس کو قابل استعمال بنانا پڑتا ہے, پینے کے لائق وہ ہو. اور موسم ہے, اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے, ان کے مشقت کرنی پڑتی ہے. انسان کا بچہ ہے, جب پیدا ہوتا ہے وہ سنبھال کے رکھو بھائی, اس کو گرمی نہ لگے, سردی نہ لگے, شور نہ لگے. زیادہ شور ہے تو یہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکے گا. مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی ہوئی تھی نا, پرانی بات ہے کافی, تو گرمیاں تھیں, ہم چھت پہ سوتے تھے, تو قریبی ایک نا شادی ہو رہی تھی, تو وہ پٹاخے چھوڑ رہے تھے. تو ہم کافی دیر تک بیٹھ کر بچی کے پاس نا ہلکی سی کاٹن لے کر اس کے ہم نے کانوں میں ڈالے رکھی. جب پھٹتا ہے نا تو بڑا تو پھر کہیں برداشت کر لیتا ہے, چھوٹا نہیں برداشت کرتا, بچہ اتنا نہیں. تو وہ انسان کا بچہ ہے. جانوروں کا بچہ دیکھ لیں, نکلا وہی الٹیاں کھلٹیاں کھا کھو کے چلو بس یہ ہو کے بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا. فتشقا, آدم یہاں سے نکلے تو بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے. دیکھیں کہیں شیطان آپ کو یہاں سے نہ نکلوا دے, ورنہ آپ بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے. اب یہاں کی جو زندگی ہے, تھوڑی دیر انسان کام کرتا تھک گیا, اب آرام کرو بھائی, اور مشقت نہیں ہوتی. جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے. جنت میں ضرورت نہیں ہے نیند. دل کرے سو جاؤ, 50 گھنٹے 100 گھنٹے سوئے رہو. تھوڑی عمر گزری, بڑھاپا آ گیا, جسم جوان دینا شروع ہو گیا. جنت ایسی جگہ نہیں ہے. یہ مشقت ہی مشقت ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں انسان کے لیے مشقت ہی مشقت. ہاں وہ جنت ہے, وہاں کوئی مشقت نہیں کسی درجے کی, کسی طرح کی. ذرا زیادہ کھا لیا تو مشقت, ذرا بھوک زیادہ لگ گئی تو مشقت. یہ دنیا کی جو زندگی ہے, یہ جگہ ہے
یہ انسان کے لیے طبعی طور پر اس طرح موضوع نہیں ہے. اس کے لیے موضوع جگہ کون سی ہے؟ جنت. کوئی گرمی نہیں لگتی، کوئی سردی نہیں لگتی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، کوئی بچپن کی وہ کمزوری اور ناتوانی وہ نہیں ہے، کوئی بھوک کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا ایشو نہیں ہے. تو یہ دنیا فتشقا، مشقت میں پڑ جاؤ گے. انا، بے شک، لکا، آپ کے لیے، انا لکا، کہ بے شک آپ کے لیے، اللہ، نہ، تجوعا، بھوک لگے گی، فیہا، اس جنت میں. ان لک اللہ تجوع فیہا، اس جنت میں اے آدم آپ کو بھوک نہیں لگے گی. ولا تعرا، اور نہ ہی آپ بے لباس ہوں گے. وانک، اور بے شک آپ کو، لا تظمأ، پیاس نہیں لگے گی، فیہا، اس جنت میں. ولا تضحا، اور نہ ہی دھوپ ستائے گی، اور نہ ہی آپ کو دھوپ ستائے گی. تو یہ جنت تو آسانیوں والی جگہ ہے. فوسوسا، پس پھر وسوسہ ڈالا، برائی کا خیال ڈالا، الیہ، آدم علیہ السلام کے ذہن میں، الشیطان، شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکانا چاہا. قال، کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں آپ کو بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، شجرہ، درخت، خلد، ہمیشگی، کیا میں آپ کو ہمیشگی کے درخت کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی ایسا درخت اگر آپ اس کا پھل کھا لیں کبھی موت نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. وملک، اور میں آپ کو بتاؤں ایسی بادشاہی، لا یبلا، جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، سدا اور بھرپور بادشاہی بتاؤں میں آپ کو. فاکلا، سو ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس درخت میں سے. فبدت، تو پھر نمایاں ہو گئے اور ظاہر ہو گئے، لہما، ان دونوں کے، سوآتہما، جسم کے پوشیدہ حصے. فبدت لہما سوآتہما، تو ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، یعنی ان کا جو لباس تھا وہ اتر گیا. وطفقا، اور وہ لگے، یخصفانی، چپکانے، علیہما، اپنے وجودوں کو، یا اپنے وجودوں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. تو جنت کے پتوں سے وہ اپنے وجود کو پھر چھپانے لگے، اور جنت کے پتے اپنے وجود پر وہ چپکانے لگے. وعصا، اور حکم عدولی ہو گئی، آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے، ربہ، اپنے رب کی. حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی حکم عدولی ہو گئی. فغوا، اور کچھ وہ شیطان کی طرف کہہ لیجئے، لا علمی میں شیطان کی طرف وہ مائل ہو گئے. ثم، پھر، اجتباہ، پھر چن لیا ان کو، ربہ، ان کے رب نے، فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول فرمائی، وہدا، اور پھر ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا، اس جنت میں سے، جمیعاً، سب، بعضکم، تم میں سے ایک، لبعض، دوسرے کا، عدو، دشمن ہے. بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. فاما، پس جب بھی، یأتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدا، ہدایت، میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس. فمن اتبع، پس جس نے اختیار کر لی، اپنا لی، ہدایا، میری ہدایت کو، فلا یضل،
پھر نہ تو وہ گمراہ ہوگا ولا یشقا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا. ومن اعرض اور جس نے منہ موڑا عن ذکری میری نصیحت سے. ومن اعرض عن ذکری اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا فإن تو بے شک لہو اس کے لیے معیشتاً زندگی ضنکا تنگ تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ اور اٹھائیں گے ہم اس کو یوم القیامتی قیامت کے روز اعما اندھا کر کے نابینا کر کے میں اس کو اٹھاؤں گا. قال وہ کہے گا ربی اے میرے رب لما کیوں حشرتنی آپ نے مجھے اٹھایا اعما اندھا کر کے وقد اور حالانکہ کنت بصیرا میں تو دیکھنے والا تھا. وقد کنت بصیرا حالانکہ میں تو بصارت رکھتا تھا بینائی رکھتا تھا. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح اتت کا آئی تھیں تیرے پاس آیاتنا ہماری آیات تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں فنسیتہا اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وکذالک اور اسی طرح الیوم آج تنسا تو بھی بھلا دیا جائے گا. یعنی بھلا کس چیز سے دیا جائے گا؟ خیر سے، بھلائی سے، رحمت سے، جنت سے، نعمتوں سے. تیرا کوئی حصہ نہیں ان کے اندر، اس میں تجھے بھلا دیا گیا. وَكَذَلِكَ اور اس طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرفا جو حد سے بڑھتا ہے ولم اور نہیں یؤمن ایمان رکھتا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات پر اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اس کو پھر ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا جو عذاب ہے اشد وہ کہیں زیادہ ہے، سخت ہے، وَأَبْقَى اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ جو ہے نا ان کو اٹھایا جائے گا اندھا کر کے، اس کے بعد ان کو بینائی دے دی جائے گی، لیکن جب اٹھایا جائے گا تو نابینا کر کے. کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوں گی، ان کی آنکھوں میں خوف ہوگا، وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں گے، وہ لوگوں کو دیکھیں گے. یہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے. لیکن ابتدائی طور پر جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اندھے ہوں گے. اللہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بھی تو ہمارے حکم سے اندھا ہی رہا، تو یہاں پر بھی ہم نے تمہیں اندھا ہی اٹھایا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا جو عذاب ہے اشد وہ بہت شدید سخت، وَأَبْقَى ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلم کیا نہیں یہدی لہم ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت، افلم یہدی لہم کیا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کم اہلکنا کہ کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون قومیں ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے. یمشونا اور یہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کی رہائش گاہوں میں یا ان کے علاقوں میں، ان کے کھنڈرات کہہ لیں یا ان کے علاقے، ان کے کھنڈرات اور ان کے علاقوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ان میں بہت نشانیاں ہیں. بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیعاً جو تھا سب کے سب، اس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت اما ہوا تھی،
اور ایک شیطان تھا، شیطان۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی تھی؟ شیطان، بس یہی سب کے سب میں سے تین ہی تھے؟ تین ہی تھے۔ کیونکہ تب تو تھے ہی یہ مطلب، جی جی، میں کہا شاید کوئی اور بھی کوئی تھا۔ نہیں یہی سب یہی تھے، تین ہی تھے۔ تین ہی تھے۔